ابن اسحاق میں، ابن القیم کی زاد المعاد میں، اردو میں بھی جو سیرت کی کتب لکھی گئی ان میں یہ روایت بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب الرحیق المختوم اردو اور عربی میں موجود ہے۔ فتح مکہ کے چیپٹر میں عنوان میں یہ واقعہ بڑی تفصیل سے ملتا ہے، تاہم اس کا اصل ماخذ، اصل وہ کتاب یہاں سے اس کو لیا جاتا ہے، وہ حدیث کی کتاب ہے اخبار مکہ، امام ازرقی رحمہ اللہ تعالیٰ کی وہ تحریر شدہ ہے، لکھی ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، مکہ فتح ہونے کے بعد بعث خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ الی الوادی نخلہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے وادی نخلہ کی طرف بھیجا، مع ثلاثین فارس، مع ثلاثین فارسن، 30 بندے جوان گھڑ سوار دے کر بھیجا کہ جاؤ وہاں پہ عزا نامی ایک بت ہے، اسے گرا کے آنا ہے۔ بندے معیشت کا سوچتے ہیں، کسی بھی خطے کو حاصل کرنے کے بعد امن و امان کے حوالے سے سوچا جاتا ہے، اس کی عوام پبلک کی جو تحفظات ہیں ان کے حوالے سے سوچا جاتا ہے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کئی اور موقعوں پر جو فیصلہ تھا انہی کی طرح یہاں پر بھی سب سے پہلا فیصلہ عقیدے کی حفاظت، عقیدے کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہے۔ خالد بن ولید 30 بندے لے کر گئے، امر خالد بن الولید بحدم العزا، عزا بت کو گرانے کا حکم انہیں دیا گیا تھا۔ وہ گئے، اپنی دانست، اپنی سمجھ کے مطابق اس عزا بت پر انہوں نے اٹیک کیا، حملہ کیا، اپنی جماعت کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ اسے گرا دیا۔ اور یہ بت ان کا سپریم بت تھا، بہترین، سب سے شاندار بت تھا، اکبر اصنامہم کے لفظ ہے۔ بالخصوص 2 بہت بڑے علاقے، قبائل، برادریاں، پہلے نمبر پر طائف، دوسرے نمبر پر مکہ والے، ان دونوں کا یہ عظیم ترین بت شمار کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی مفاہمت، کوئی سمجھوتا، کوئی کمپرومائز، کوئی اگر مگر، کوئی چونکے چنانچے، کوئی براڈ مائنڈڈ، اس قسم کی کسی چیز کا وہاں پہ سہارا نہیں لیا۔ بات عقیدے کی ہے، لوگوں کا عقیدہ سیو کرنا ہے، محفوظ کرنا ہے، بچانا ہے۔ اور آج کے مسلمان کی سب سے بڑی خرابیاں عقیدہ میں پائی جاتی ہیں، اور عقیدہ پر گفتگو کو فرقہ واریت سے تشبیہ یا شمار کیا جاتا ہے۔ ہمارے سارا دن ٹی وی پر، ٹاک شوز پر لوگ بیٹھے ہوئے سیکٹیرین وائلنس، فلاں فلاں کے نام دے کر اس چیز کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کسی مکتب فکر کو ہٹ کیا جائے، یہ واقعتاً فرقہ واریت ہو سکتی ہے، لیکن اس چیز کو بیان کرنا جو ہمیں قرآن و سنت نے دی ہے، اس چیز کو بیان کرنا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے، اس چیز کو بیان کرنا جو قرآن نبی ذیشان کے فرمان سے ملی ہے، اس چیز کو بیان کرنا جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہاں سے ملی ہے، یہ حق کہلاتا ہے، یہ فرقہ واریت نہیں کہلاتی۔ اور انسان اپنے آپ کو بالکل نیوٹرل کر کے، اپنے آپ کو بالکل غیر جانبدار کر کے ان چیزوں پر غور و فکر کرے، اپنا جائزہ لے، اپنے بچوں کے عقیدے کا جائزہ لے، اپنے برادری کے عقیدے کا جائزہ لے، پھر وہ اس پر اصلاح کا کام کرے۔ خالد ابن الولید سیف من سیوف اللہ، رب کی تلواروں میں سے ایک تلوار، گئے، اپنی دانست، اپنے فہم کے مطابق بت کو گرا دیا، واپس آئے، آ کر رپورٹ پیش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
قد ہدمتھا، میں نے اس کو گرا دیا ہے۔ پوچھا حل رأیت شیئا، کوئی انوکھی چیز تجھے نظر آئی؟ کہنے لگے نہیں، ما رأیت شیئا، کوئی انوکھی چیز نہیں مجھے نظر آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّكَ لَمْ تَهْدِمْهَا، آپ جائیے، آپ کا مشن مکمل نہیں ہوا، انکمپلیٹ ہے آپ کا مشن، نامکمل ہے آپ کی مہم، جائیں دوبارہ بدھ کو گرا کے آئیں۔ آپ نے بدھ کو ہدم، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، گرا دینا، مسمار کر دینا، وجود ختم کر دینا۔ فرمایا جاؤ، انک لم تہدمھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ گئے، اپنے سواروں کو لے کر، اپنے کمانڈوز کو لے کر دوبارہ جا کے اس پہ حملہ کیا۔ ابھی جا رہے تھے، ابھی پہنچے تھے، ابھی حملہ کے لیے تیار ہوئے تھے، اچانک دیکھا امرأۃ عریانۃ، ایک عورت بالکل ننگی بے لباس، بغیر لباس کے، ناشدۃ الراس، سر کے بال اس کے بکھڑے ہوئے، سوداء، کالا سیاہ رنگ۔ وہ عورت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گئی۔ خالد بن ولید تلوار لے کر اس کے سامنے چلے گئے۔ یسیح الصادن، اس بت کا، اس دربار کا، بت کے دربار کا، بت کے آستانے کا مجاور گدی نشین تڑپ کے سامنے آیا، یسیح، چیخنے چلانے لگا، خالد بھاگ جا، یہ بت تجھے چھوڑے گا نہیں، یہ بت تجھے زندہ نہیں جانے دے گا۔ لیکن خالد فجرد سیفہ، اپنی تلوار سونتی ہوئی تھی، نیام میں نہیں تھی۔ جس طرح آج آپ سمجھ لیں کہ کوئی اپنے ویپن کو، اپنے اسلحہ کو، اپنے پسٹل کو، اپنی گن کو، اپنی کلاشن کو، اپنی بندوق کو لوڈڈ کر لیتا ہے، صرف ٹرائگر دبانا باقی ہوتا ہے۔ بالکل اس پوزیشن میں تھے خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں، یہ ہے عقیدہ۔ فَجَزَلَهَا بِسْنَتَيْنِ، تلوار ماری اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، اور اس کے بعد پیغمبر کے پاس آ کے رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مشن فائنل ہے، مشن مکمل ہو چکا ہے، مہم مکمل ہو چکی ہے، قد ہدمتھا، میں نے اس کو گرا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی سوال دوبارہ دیکھا تھا، کچھ کہا، ہاں، منظر بیان کیا، کہا اب تیرا مشن مکمل ہوا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے، یہاں پہ میں نے عرض کیا، اس واقعے میں پہلو بہت ہے۔ پہلو یہ بھی ہے کہ میرے نبی کی ترجیحات کیا تھی، معیشت میرے پیغمبر کی ترجیح نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معیشت اترتی ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، مسلمانوں کی معیشت کا ذمہ دار پروردگار کائنات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترجیح مسلمانوں کا دفاع نہیں، اس نے نکلنا ہے رب کے راستے میں، دفاع کی ذمہ داری پروردگار کائنات لے لیتے ہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، میرے نبی کی ترجیح، میرے نبی کی پریفرنس، میرے نبی کا سب سے بنیادی مقصد وہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اس کے لیے خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ اور عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہماری طرح کا عقیدہ نہیں، ہماری طرح سے مراد آج کی 21ویں 20ویں صدی کے مسلمان کا عقیدہ، جو قوالیوں سے وہ لیتا ہے، جو قصیدوں سے لیتا ہے، جو نعتوں سے لیتا ہے، افسانوں سے لیتا ہے، حکایتوں سے لیتا ہے۔ عقیدہ وہ جو اللہ کا پیغمبر دے، رب کا قرآن دے، وہ عقیدہ۔ اور جب وہ عقیدہ ہے، ذرا آپ تصور کریں، اگر آج کا کوئی کلمہ پڑھنے والا ہوتا، جیسے وہ عورت آئی تھی جب بت گرانے کے لیے گئے، جس کا منظر، یہ حوالہ پھر عرض کر دوں، اخبار مکہ، حدیث نمبر 146، امام ازرقی کی کتاب رحمہ اللہ تعالی، 146 نمبر یہ روایت۔ کہا یہ اگر آج خالد بن ولید کی جگہ پہ کسی کلمہ پڑھنے والے کو کھڑا کر دے، منظر اور تصویر کیا بنتی، کیسی اس کی دوڑ لگتی، کس طرح وہ چڑیل چڑیل کا جلوس نکالتا ہوا کسی بنگالی بابا کے قدموں میں بیٹھا ہوگا۔
کسی عامل بابا کے قدموں میں بیٹھا ہوتا، 10 تویز اس کے بدن پر لٹک جاتے، ایک اس کندھے پر، ایک اس کندھے پر، ٹانگوں پہ، گلوں میں تویزوں کے تویز لٹک جاتے۔ ایک یہ عقیدہ اور یہ اسلام ہے، ایک وہ عقیدہ ہے کہ وہ عورت ہے، عریانہ تو ننگی ہے، ناشیزۃ الراس بال بکھرے ہوئے ہیں، سوداء رنگ کالا سیاہ ہے، اور وہ مجاور، وہ گدی نشین چیخ چیخ کے دہائی دے رہا، خالد پلٹ جا، مر جائے گا، کٹ جائے گا۔ لیکن عقیدہ کیا ہے؟ فَجَزَلَهَا بِسْنَتَيْنِ، اس کا بدن 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس عقیدے کی آج کے مسلمان کو ضرورت ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو رب نے عقیدے کا حکم دیا۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ پارہ نمبر 11 ہے، سورۃ یونس، آیت نمبر 105 سے چند نصیحتیں، چند آرڈر جو عرش کے رب نے اپنے نبی محمد کو دیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلا آرڈر، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے نبی، اپنا چہرہ دین حنیف کے لیے قائم کر لیجیے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہ عربی جاننے والے، گرامر پڑھنے والے، نحو صرف اس کو سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ معنی نہیں اس کا کہ آپ نے نبی شرک نہیں کرنا، آپ نے کسی صورت آپ نے شرک میں مبتلا نہیں ہونا۔ کیا میرے نبی سے یہ توقع تھی؟ نہیں، حکم ان کو ہے، کہا مجھے جا رہا ہے، حکم ان کو ہے، کہا آپ کو جا رہا ہے، حکم ان کو ہے، کہا لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو جا رہا ہے۔ پھر آگے کہا وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ آپ نے کسی بھی ایسی ہستی کو، کسی بھی ایسی ذات کو نہیں پکارنا جو آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی، وَلَا يَضُرُّكَ آپ کو نقصان نہیں دے سکتی۔ فَإِن فَعَلْتَ، اے پیغمبر اگر آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ میرے پیغمبر سے یہ توقع نہیں، اور ہمارا ایمان اجازت نہیں دیتا کہ ہم سوچیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی سیرت، ان کے کردار میں ان چیزوں کی گنجائش موجود تھی، ان چیزوں کا احتمال موجود تھا، ان چیزوں کے حوالے سے کسی نہ کسی شبہ کی گنجائش تھی۔ کہا ان کو گیا، لیکن سمجھایا ہمیں گیا، مخاطب ہم لوگ ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، سورۃ اعراف آیت نمبر 188، اللہ کریم فرماتے ہیں، قل، اے نبی اپنی زبان سے کہو، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی ذات کے لیے، ہم تو پکارتے ہیں نا، اور اللہ کے پیغمبر کو چھوڑ کر نیچے تک چلتے چلے جاتے ہیں، ایک ایک چیز سے ہمارا نفع، ہمارا نقصان کلمہ پڑھنے والوں نے جوڑا ہوا ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو کہتے ہیں، کائنات کی سب سے عظیم ہستی کو کہتے ہیں، آپ کہیں لا املک لنفسی، میں اپنی ذات کے لیے، تمہارے لیے نہیں، میں اپنی ذات کے لیے بھی نفعا ولا ضرا، کسی فائدے اور کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ ولو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، اور اگر مجھے ان چیزوں کا پتہ ہوتا، مجھے غیب کا علم ہوتا، میں اپنے لیے اچھائیاں اکٹھی کر لیتا۔ وما مسنی السوء، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میری بیوی پر تہمت نہ لگتی، میرے صحابہ شہید نہ ہوتے، میری عہد میں پیشانی زخمی نہ ہوتی، عہد میں میرا دانت شہید نہ ہوتا، بدر میں مجھے غم نہ پہنچتا، مکہ مجھے چھوڑنا نہ پڑتا، تبوک کے لیے مجھے سفر اس طرح سے نہ کرنے پڑتے، وما مسنی السوء، تکلیف میری زندگی میں نہ آتی۔ اے نبی آپ ان کو بتائیں، نبی سے کہلوانے کا مقصد کیا ہے؟ مسلمان کا عقیدہ سدھر جائے، مسلمان کا عقیدہ سنور جائے۔ یہ تو قرآن ہے۔ ایک بھی نبی، ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے عقیدے کی بات پر یہ سختی ہے، فتویٰ آتا ہے، وہابی، گستاخ، نہ جانے کس کس طرح کی کیفیت۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے جذبات کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم تحقیق کیوں نہیں کرتے، ہم قرآن حدیث سے، نبی کی سیرت سے، انبیاء کے طریقے سے اس چیز کو کیوں نہیں لیتے۔ عقیدہ سب سے اہم، سب سے بنیادی چیز ہے، یعنی ہمارے دل میں وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، ان کا انداز۔ اور اگر اس میں سختی کوئی محسوس کرتا ہے، 3-4 چیزیں بڑی سمجھنے والی ہیں۔ سختی، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا اپنی قوم کے ساتھ؟
اور رب کو وہ کام کتنا پسند آیا۔ سورۃ انبیاء میں پارہ نمبر 17 میں تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، فلما، یہ سارا منظر پورا واقعہ قرآن نے بیان کیا۔ قسم کھائی ان کے سامنے کھڑے ہو کر، رب کو چھوڑ کر جن کے پاس جاتا ہوں میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر سب کے سب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جزازن الا کبیرن، ایک چھوڑا، وہ بھی حجت قائم کرنے کے لیے، دلیل دینے کے لیے۔ اسے سختی نہیں کہتے، اسے اصلاح کہتے ہیں، اسے لوگوں کی اصلاح کہتے ہیں، رب کی پہچان کروانا کہتے ہیں، رب کی شناخت کروانا کہتے ہیں۔ سامری نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کا سونا چاندی زیورات اکٹھے کیے، انہیں ایک گائے کے بچڑے کی شکل دے دی، ان کا معبود بنا کے ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپس آئے، جب دیکھا کہ قوم رب کو چھوڑ کر ایک بچڑا جسدن لہو خوار، آواز بھی ہے اس کی، اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اپنے بھائی کو پکڑ لیا۔ اور کس کیفیت سے پکڑا؟ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، عقیدہ والے، ان کی یہ تڑپ ہے، یہ المیہ ہے اللہ کے لیے۔ سوچے اگر کل رب نے ہمیں ہمارا مواخذہ کر لیا کہ تو یہ بتا فلاں چوک میں بیٹھ کر، فلاں چوراہے میں بیٹھ کر، یاروں رشتہ داروں میں بیٹھ کر اپنی دکان کے قصے سنانے کا تیرے پاس وقت تھا، کاروبار کی کامیابی سنانے کا وقت تھا، اولاد کی نوکریاں بتانے کا وقت تھا، سیاست پہ تبصرہ کرنے کا وقت تھا، میرا حق، میری توحید، میرے ساتھ عقیدہ، یہ کسی کو سمجھانے کا تیرے پاس وقت نہیں تھا، تو کیا جواب ہوگا ہمارا؟ اگر رب نے یہ پوچھ لیا کہ بچوں کو ڈگریاں دلوانے کے لیے تیرے پاس پیسہ اور فرصت تھی، عقیدہ سمجھانے کے لیے نہیں تھی، میرا اور آپ کا کیا جواب ہوگا؟ ان کے عقیدے کی اصلاح کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہمیں عقیدے کی سمجھ ہے، اور اگر عقیدے کی سمجھ نہیں، تو سب سے پہلا کام قبر میں سوال مال سے شروع نہیں ہوں گے۔ قبر میں سوال یہ نہیں کہ تیرے پاس گاڑی ٹیوٹا تھی یا ہونڈا، قبر میں سوال یہ نہیں کہ رقبے سے فصل اس کی ایوریج کیا نکلتی تھی، قبر میں سوال یہ نہیں کہ شہر میں پراپرٹی کتنی چھوڑ کے آئے ہو، قبر میں سوال یہ نہیں کہ کتنے بچوں کی شادی کر کے آئے ہو، کتنے کنوارے ہیں، قبر میں سوال یہ نہیں کہ تیرا بینک میں بیلنس کتنا پڑا ہے، قبر میں سوال یہ نہیں کہ کتنے بچے تیرے گریجویٹ ہو چکے ہیں، قبر میں سوال یہ نہیں کہ تیرا سٹیٹس کیا تھا، قبر میں سوال یہ نہیں کہ مکان کتنے مرلے کا بنا کے آیا ہے، قبر میں سب سے پہلا سوال یہ ہے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ 5 سال کے بچے کو باہر نکالے، اس سے پوچھیں کہ تیرا رب کون ہے، وہ دنیا میں بتائے گا کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن قبر میں 100 سال کا بزرگ بھی شاید نہ بتا سکے، کیونکہ اس سوال کا جواب رٹنے سے نہیں، صرف جاننے سے نہیں، عقیدہ بنانے سے اس سوال کا جواب قبر میں ہماری زبان پر جاری ہوگا۔ عقیدہ بنانا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر موسیٰ علیہ السلام آئے، آتے ہی کوئی بات نہیں، حال چال نہیں، احوال خیریت نہیں، اپنے بھائی کو داڑھی سے پکڑا۔ یہ ہے جن کے اندر تڑپ ہوتی ہے۔ اور بھائی کہتا ہے یا ابن امہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی تو چھوڑ دے، میری داڑھی تو چھوڑ، میرے بال تو چھوڑ، میں تیرے ساتھ بات کرتا ہوں۔ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میرے سر کو چھوڑ دے، میری داڑھی کو چھوڑ دے، تسلی سے بیٹھتے ہیں، ریلیکس ہو جائیے، میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ کہا نہیں، تو یہ بتا کہ قوم کا عقیدہ کیسے خراب ہوا۔ اور سامری کو مخاطب کر کے کہا، پارہ نمبر 16 ہے، سورۃ طٰ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں شاید ان تمام چیزوں پر ہمارے ہاں جی نارمل کام ہونا چاہیے، لگا رہنے، جو جہاں پہ لگا ہے لگا رہنے دیں، اپنا چھوڑو نہ، کسی کو چھیڑو نہ۔ یہ پھر سودا یہ انہی کی کیفیت ہے، یہ وہی ذہن، وہی سوچ، وہی فکر، وہی تعلیم، وہی تدبر، وہی تفکر، وہی ذہنیت ہے جو مکہ میں بسنے والے کافر اور مشرک کی تھی۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، نبی لگے رہو، آپ اللہ کے پیچھے لگے رہو، ہم بتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، تم ان کو نہ چھیڑو، ہم ان کو نہیں چھیڑتے، ایسے کرو، تم کوئی سال ادھر آ جایا کرو، ہم سال ادھر چلے جاتے ہیں۔ یہ گنجائش دین اسلام میں موجود نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کو پکڑا، سامری کو مخاطب کر کے کہا ظلت علیہ عاقب لنحرکنہ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا۔ سن سامری، یہ تو نے جو معبود بنا کے لوگوں کا عقیدہ خراب کیا ہے، تیرے اس معبود کو لنحرکنہ، میں آگ میں جلاؤں گا،
ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں سمندر میں بہا دوں گا۔ اور سن، انما الہکم الذی لا الہ الا ہو واسع کل شیء علما، یہ تیرا معبود لوگوں کو نفع نقصان دینے والا نہیں، مشکل کشائی اور حاجت روائی کرنے والا نہیں، کسی کو اولادیں دینے والا نہیں، کسی کی بیماریاں دور کرنے والا نہیں، کسی کے کاروبار میں برکت ڈالنے والا نہیں، کسی کے بندش کو ہٹانے والا نہیں، کسی کے رشتے کروانے والا نہیں، کسی کے کاروبار میں بہتری لانے والا نہیں، کسی کی زندگی کو اٹھانے والا نہیں، وہ ہے تو لا الہ الا اللہ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا سبق، وہ تمہارا معبود ایک اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ ہے پہلی ترجیح میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابراہیم کی بات ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، مکہ فتح کیا۔ بخاری میں حدیث 4720 نمبر 4720، مکہ فتح کیا۔ سب سے پہلا کام آپ سیرت کی کتابیں تلاش کر لیں، میرے پیغمبر نے کیا کیا ہے؟ مشکل کشائی کے غلط نعرے، باطل نعرے، ان کو ذبح کیا ہے، ان کو توڑا ہے اپنے ڈنڈوں کے ساتھ، اپنے سوٹوں کے ساتھ۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ بلال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر، اونٹ سے بھی نیچے نہیں اترے، اسامہ پیچھے بیٹھے ہوئے، ہاتھ میں ڈنڈا، سوٹا، محجن، وہ جس کا سہارا لے کر بزرگ ہمارے چلتے ہیں، تگڑی سی ڈانگ تھی میرے نبی کے ہاتھ میں، بلال ان کے ساتھ تھے۔ میرے نبی نے چکر لگایا مسجد حرام میں، کعبۃ اللہ کے ارد گرد، اپنے ڈنڈے کے ساتھ 30 و 60 360 بت، 30 مئہ و 60، بعض جگہ پہ سنمن کے لفظ ہے، بعض جگہ پہ کوئی اور لفظ ہے، 360 بت تھے۔ بخاری 4720 نمبر حدیث ہے۔ ایک ایک بت کو گرا دیا، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں۔ اور ہماری یہ ساری عقیدے کی ذمہ داری ہے۔ پہلے نمبر پر عقیدے میں خرابی آ جائے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہاں پہ۔ اور آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں، ہمارا عقیدہ عبادت بن کر خراب ہوتا ہے، عبادت بن کر۔ کانفرنس ہو رہی ہے، جلسہ ہو رہا ہے، دین سکھایا جا رہا ہے، ممبر پر نعرہ لگتا ہے، مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں، ایک بندہ اٹھ کے جذباتی ہو کے نعرہ لگاتا ہے، اور نعرہ کیا ہے؟ سب سے پہلے لگتا ہے یہ نعرہ تکبیر، اللہ کا نام لے لیا، نعرہ رسالت، نبی کی رسالت کا نام لے دیا، یا رسول اللہ، اس میں بھی مسئلہ ہے عقیدے کا۔ آگے پھر جا کے اینڈ کہاں پہ ہوتا ہے؟ حق تو یہ تھا کہ رب کا حق ادا ہوتا، پھر ایک بڑا، اتنی آواز اونچی نعرہ تکبیر کے وقت نہیں ہوتی، اتنی بلند آواز رسول کے نعرے کے وقت نہیں ہوتی، اتنی بلند آواز دین کے نعرے پہ نہیں ہوتی، جتنی شرک کے نعرے پہ آواز کو بلند کر کے پھر ایک نعرہ لگتا ہے، نعرہ حیدری، سب لوگ کہتے ہیں یا علی۔ اب یہ کیا ہے؟ آپ عقل، بالکل جذبات سے اگر ہم نکل آئیں، اپنے آپ کو نیوٹرل کر لیں، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کس بنیاد پہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے نبی کے 1 لاکھ سے اوپر صحابہ میں سے چنا گیا؟ اس لیے کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں۔ اگر اہل بیت کی وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ لگا ہے بطور مشکل کشا، جب نعرہ لگتا ہے، ہاں مشکل کشا، علی مشکل کشا کا نعرہ ہر جگہ پہ ہے، ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اس بندے کا ایمان نہیں جو نبی نے بتایا ہے، جس ایمان میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہیں، ان کا پیار نہیں، ان سے دوستی نہیں ہے، ان کی عقیدت نہیں ہے، لیکن رب کا حق ان کو دے دیا جائے، یہ انداز قرآن و سنت کا نہیں۔ کس بنیاد پہ؟ کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں۔ اگر اہل بیت کی وجہ سے نعرہ لگتا ہے تو پھر فاطمہ کا لگنا چاہیے، حسن حسین کا لگنا چاہیے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کیونکہ علی اہل بیت میں اس درجے پر نہیں جس درجے پر فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، جس درجے پر حسن ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جس درجے پر حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر نعرہ اس لیے لگا ہے کہ وہ صحابی ہیں تو ان سے پہلے صحابی ابو بکر صدیق تھے، ان کا کیوں نہیں لگا؟ ان سے پہلے عمر تھے، ان کا کیوں نہیں لگا؟ ان سے پہلے عثمان تھے، ان کا کیوں نہیں لگا؟ اس لیے ایک خاص لوگوں کا دیا ہوا ذہن، ایک خاص لوگوں کی پھیلائی ہوئی عقیدے کے اندر خرابی، کمی، کمزوری، وائرس، جراثیم، بیماری جو انسان کے عقیدے کو بیمار کر کے، خراب کر کے، تباہ کر کے اسے جہنم کے دروازے تک پہنچا دیتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری کی حدیث 3020 نمبر،
میرے نبی کی ترجیحات کیا تھی عقیدے کے حوالے سے؟ آپ نے ایک علاقہ فتح کیا، اپنے ایک صحابی کو بلایا، جریر بن عبداللہ الباجلی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آ گئے، کہا جریر آؤ، بیٹھے، کہنے لگے، بڑے پریشانی کے عالم میں کہا، جریر الا تریحنی من ذل خلاصاتی، مجھے ذل خلصہ سے آرام دے دے۔ الا یہ کسی کو ابھارنے کے لیے، برانگیختہ کرنے کے لیے، موٹیویشن دینے کے لیے، ترغیب دلانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ جریر اپنے نبی کو راحت پہنچا، اپنے نبی کو سکون پہنچا، اپنے نبی کو آرام پہنچا، اپنے نبی کو سکھ پہنچا، اپنے نبی کو تکلیف، دکھ، پریشانی، اذیت سے نکال دے۔ آقا میں آپ کو کیسے نکال سکتا ہوں؟ کہا ذوالخلصہ میں ایک بت موجود ہے، وہاں پہ اس کی پوجا کی جا رہی ہے، رب کو چھوڑ کر لوگ اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، جا اور جا کے اس بت کو مسمار کر کے دیکھ۔ جریر بن عبداللہ البجلی کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا، میں نے 150 بندہ تیار کیا، بخاری 3020 نمبر حدیث، 150 بندہ تیار کیا، میں لڑنے کے لیے نکل پڑا، یمن میں پہنچا، ذوالخلصہ نامی ایک عمارت، وہاں پہ بت، ان بتوں کی عبادت ہوتی ہے، پوجا ہوتی ہے، اور وہاں پہ جا کر میں نے ان بتوں کو گرایا، توڑا، بالکل ختم کر دیا، اور وہیں پر میں نے معاملے کی شدت کو دیکھتے ہوئے نبی کے وہ لفظ میرے ذہن میں گونج رہے تھے کہ جریر بن عبداللہ الباجلی الا تریحنی، مجھے آرام کیوں نہیں پہنچاتا ان بتوں کو برباد کر کے، مجھے سکون کیوں نہیں پہنچاتا ان بتوں کو؟ ہمارے گھر میں کسی ایک فرد کا عقیدہ خراب ہو، رب کے حق ادا نہ ہو رہے ہوں، ہماری بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے جو میرے پیغمبر کی کیفیت تھی۔ یہ ہے نبی کے امتی ہونے کا حق، یہ ہے نبی کا متبع ہونے کا حق، یہ ہے نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پیاس بجھانے والوں کا طریقہ، ضابطہ، دستور، انداز، لاہ عمل، کردار، فعل، قول، اور ان کے زندگی گزارنے کا، دین کو سمجھنے کا، دین پر عمل کرنے کا طریقہ۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی کے الفاظ میرے ذہن میں گونج رہے تھے، خود مجھے دیر تھی، فوراً ایک تیز ترین گھوڑے والے بندے کو بلایا، اسے میں نے بھیجا کہ مدینہ میں پہنچ، جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا کہ اس بت کی میں نے حالت کیا کی ہے۔ وہ گھوڑے پہ بیٹھا، دوڑا کر جا کے پہنچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف ترکتھا، اب بت کی حالت کیا ہے؟ کہنے لگا ترکتھا جمل اجرب اجوف، 2 لفظ اس نے بولے، میں اسے اس طرح کر آیا ہوں جس طرح اونٹوں میں سے کوئی انتہائی کمزور بیمار اونٹ، نہ سواری کے قابل نہ زندہ رہنے کے قابل، ایسی کیفیت میں اس بت کو میں دیکھ کے آیا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 مرتبہ خوش ہو کر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کی۔ عقیدے کی خرابی ہوتی ہے، کوئی کلمہ پڑھنے والا کرے یا کلمہ پڑھنے کے بغیر کرے، کوئی بت کے سامنے جا کے کرے یا بت کے علاوہ کسی اور ہستی کے سامنے جا کے کرے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اتنا پکا پختہ کر دیا، ذہن کے اندر تحریر بن چکی کہ عقیدہ کیا ہے۔ حجر اسود کے سامنے 1270 نمبر حدیث جامع ترمذی میں حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں۔ سب سے بہترین جگہ مکہ میں حرم کی جگہ، حرم کے اندر مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کے ساتھ لگا ہوا حجر اسود، جس کو پیغمبر، جس کو صحابہ، جس کو تابعی، جس کو محدثین، شہداء، صلحاء، اولیاء، ہر ایک اپنے لبوں سے چومتے گئے، کتنا عظیم پتھر ہے۔ اس پتھر کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بوسہ دینے لگے۔ بخاری، مسلم، ترمذی 1270 نمبر حدیث، لب اس پہ رکھنے لگے، استعلام کرنے لگے، پتھر کو مخاطب کر کے کہا میں جانتا ہوں انی لعالم، میں جانتا ہوں انک حجر، تو ایک پتھر ہے، لا تضر، نہ تو نقصان دے سکتا ہے، ولا تنفع، نہ تو فائدہ دے سکتا ہے۔ میں اس لیے نہیں تجھے چوم رہا کہ تو مجھے کوئی فائدہ دے گا، میں اس لیے نہیں تجھے چوم رہا کہ کہیں تو مجھے کوئی نقصان نہ دے، میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں۔ قبلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پتھر سن نہیں رہا، عمر اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں وہاں پہ، امیر المومنین ہے، خلیفہ رسول ہے، مسلمانوں کے حکمران ہیں، زمین پہ سوچے، رب قرآن بنا کے اتار دیتا ہے، گلی میں چلے شیطان راستہ بدل لیتا ہے، لوگوں کو سمجھ آئے ہمارے امیر کا، ہمارے خلیفہ کا عقیدہ کیا ہے۔ کہا اس لیے چوم رہا ہوں کہ اس عمل میں تجھے نبی نے چوما ہے، میں ان کی سنت پوری کر رہا ہوں۔ یہ عقیدہ حجر اسود کے بارے میں عمر بن خطاب کا۔ آج کے مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ اسے انگوٹھی میں لگے ہوئے، اس انگوٹھی میں لگے ہوئے پتھروں سے بھی شفا کی امید رہتی ہے کہ
کہ یہ پتھر اگر میں لگواؤں گا، یہ یاقوت ہے، یہ مرجان ہے، یہ مجھے نوکری دلوائے گا، یہ مجھے یہ کرے گا، وہ مجھے یہ کرے گا. یہ آج کے مسلمان کا عقیدہ ہے. حجر اسود کے بارے میں کہہ دیا لا تضر ولا تنفع. بخاری سمیت آج تک وہ حدیث موجود ہے. نفع اور نقصان کا مالک رب کائنات، پروردگار کائنات. پتھر کو کہہ دیا. اور یہاں پہ انگوٹھیوں میں بڑے بڑے پڑھے لکھے MBA کیا ہوا، MSc کیمسٹری کی ہوئی، MPhil کیا ہوا، PhD کیا ہوا، انٹرویو دینے کے لیے فائل ڈاکومنٹس کی ساری CV ہاتھ میں پکڑی ہوئی، گھر سے نکلتے ہیں، درمیان سے سامنے سے کالی بلی گزر جائے، ان کا انٹرویو وہیں پہ فیل ہو جاتا ہے. بھائی میں نہیں جاتا، کیوں؟ مجھے نوکری نہیں ملے گی، کالی بلی گزر گئی. یہ آج کے عقیدے کی، یہاں پہ کالی بلی بھی نقصان دے رہی ہے. اور عقیدہ کیا ہے کہ حجر اسود کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تو مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا. باوجود اس کے کہ تو کعبۃ اللہ کے ساتھ ہے، باوجود اس کے تو مسجد حرام میں ہے، باوجود اس کے کہ تجھے نبی نے اپنے ہاتھوں سے یہاں پہ رکھا تھا، باوجود اس کے تو پھر بھی مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا. یہ ایک عقیدہ ہے. یہاں پہ کالی بلی، بچہ پیدا ہوتا ہے، ہماری کوئی بزرگ بائی دوڑ کے آتی ہے، بچہ ڈر گیا، رو گیا، دوڑ کے آتی ہے، آ کے پیاز اٹھایا، بچے کے سرہانے رکھ دیا. اب یہ پیاز پڑا ہے، اب یہ بچہ ڈرے گا نہیں. جو گلنے سے، جو سڑنے سے، بدبودار ہونے سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے، آج وہ پیاز ہمارے بچوں کے مشکل کشا ہے. چھری اس کے سرہانے رکھی ہوئی ہے. جو اپنے آپ کو زنگ سے نہیں بچا سکتی، وہ سیدھا ہونے سے نہیں بچا سکتی، ٹوٹنے سے نہیں بچا سکتی، اور ایک لوہار کی بھٹی میں اپنے آپ کو جلنے سے، کوئلہ ہونے سے، دہکنے سے نہیں بچا سکتی، وہ ہمارے بچوں کی مشکل کشا ہے. وہ ڈر سے بچاتی ہے. 5 کروڑ کی کوٹھی بنانے کے بعد بنیرے پر اور اس کے ایک کونے پر ہانڈی رکھی ہوئی ہے، ایک پرانی، جس میں کوئی سالن، کوئی ہنڈیا، کوئی ڈش پکانا گوارا نہیں کرتا. اب وہ ہمارے مکان کی مشکل کشا اور حاجت روا ہے، وہ مکان کو نظر لگنے سے بچائے گی. 10 لاکھ کی گاڑی لینے کے بعد ٹوٹا ہوا جوتا اس کے آگے یا پیچھے لٹک رہا ہے. کیوں؟ یہ ٹوٹا ہوا جوتا ہمیں نفع دیتا ہے، ہماری گاڑی کو نفع دیتا ہے، نظر بد سے بچائے گا. کالا کپڑا پیچھے بندھا ہوا ہے، بھائی یہ کیا ہے؟ یہ میری گاڑی کا مشکل کشا ہے، یہ میری گاڑی کا حاجت روا ہے، یہ اسے بچائے گا. یہ عقیدہ ہے. یہ عقیدہ ہمیں پیغمبر دے کے گئے تھے. یہ عقیدہ اللہ کا قرآن ہمیں دیتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ. مسند احمد بن حنبل میں 20,000، پورا 20,000، بڑا یاد رکھنے والا یہ حوالہ ہے، بندہ ہر بندہ دیکھ سکے، چیک کر سکے. ایک صحابی آیا، اس کے ہاتھ میں ایک کڑا لوہے کا یا پتل کا، مختلف روایتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، رعا فی یادی ہی یا فی آزودی ہی، اس کے بازو میں تھا، حلقتن، ایک کڑا دیکھا. پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ پوچھے. کہا نہیں ہے کیا؟ کہنے لگے یہ میں نے بیماری کی وجہ سے پہنا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما تزیدک الا وہنا، یاد رکھنا یہ کڑا جو تو نے پہنا ہے نا، تو شفا کی امید، تو نفع کی امید رکھ کے پہنی ہے تو نے. ما تزیدک الا وہنا، یہ تیری بیماری کو انکریز کر سکتا ہے، تیری بیماری کو بڑھا سکتا ہے، تیری بیماری میں اضافہ کر سکتا ہے، تیری بیماری کو زیادہ کر سکتا ہے، تیری بیماری کو کم نہیں کرے گا. وہ اٹھنے لگا، کہا ایک اور بھی سن جا، اگر لو مت وعلیہ، اور اگر تو مر گیا، یہ کڑا تیرے ہاتھ میں ہوا، ما افلحت ابدا، تو کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوگا. یہ میرے پیغمبر کا، نبیوں کے امام کا، امام الانبیاء، سید الانبیاء، ازکی الازکیاء، اسفل الاسفیاء، محمد مصطفیٰ کا فتویٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی مولوی کا نہیں، کسی کتاب لکھنے والے کا نہیں. لو متا، تم مر گیا، کڑا تیرے ہاتھ میں ہوا. یہاں پہ ہر ہاتھ میں انگوٹھیاں ہیں، ہر انگلی میں انگوٹھی ہے، اس انگلی میں انگوٹھی میں ایک پتھر ہے، اور کوئی پتھر بیماری کے شفا دینے والا ہے، کوئی نوکری دلانے والا ہے، کوئی کاروبار میں اضافہ کرنے والا ہے. یہ آج کا عقیدہ ہے. میرے نبی کہتے ہیں اگر تم مر گیا، جو بیماری سے شفا کی امید کے لیے آپ بسوں میں سفر کریں، ایک چھلا لے کر کھڑے ہوتے ہیں، یہ چھلا آپ کو 10 بیماریوں سے نجات، وہ یرقان سے بھی، وہ شوگر سے بھی، بلڈ پریشر سے بھی، فلاں چیز سے شفا دے گا، لوہے کا. کس قدر عقیدے کی یہ بربادی، یہ خرابی کہاں سے آئی؟ یہ ہماری قرآن و سنت سے دوری کی وجہ سے، قرآن و سنت سے دوری کی وجہ سے، چیزوں کے بارے میں، غلو کے بارے میں اس قدر ہم عقیدے کے بارے میں پستی کا شکار ہیں. یہ ترجیح تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. بیعت رضوان جس درخت کے نیچے ہوئی، وہ درخت کتنا عظیم ہے کہ 1500 بندہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہا ہے. اللہ قرآن نازل فرما رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ راضی ہو چکا ہے جنہوں نے اس درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی ہے.
اتنا عظیم درخت. اب اسی درخت کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے حدیث میں آ کر، صحیح مسلم کی حدیث، صحیح بخاری میں اس کا ذکر، ایک بندہ آیا، وہ حج کرنے کے لیے گئے، تابی تھے، واپسی آئے، دیکھا کہ ایک جگہ پر لوگ بہت زیادہ نمازیں پڑھ رہے تھے. اس نے پوچھا یہ یہاں پہ ما ھذا المسجد، لوگ یہاں پہ نمازیں کیوں پڑھنے لگے، کیوں پڑھ رہے ہیں یہاں پہ نمازیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کی بات ہے. تو اسے بتانے والے نے بتایا کہ یہ بیت رضوان یہاں پہ ہوئی تھی، بڑی بابرکت جگہ ہے، اس لیے لوگ یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس نے آ کے مدینہ میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی ان کے سامنے سارا ذکر کیا. سعید بن مسیب نے کہا ان ابی قد شہید بیعۃ الرضوان، میرے والد محترم اس بیت رضوان میں موجود تھے، لیکن جب بیت رضوان کے بعد ایک سال وہ حج کرنے کے لیے گئے، اور جب حج کر کے واپس آئے وہ اس جگہ کو نہیں پہچان سکے بیت رضوان کی جگہ کون سی ہے. اب وہ اس جگہ کو کیوں نہیں پہچان سکے، وہ درخت کہاں چلا گیا؟ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ صحابہ نے اس درخت کا وجود ختم کروا دیا، یا اللہ نے ختم کروا دیا، کہ لوگ نفع نقصان کے لیے، حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے اپنے اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، وسیلہ اختیار کریں، لیکن وہ وسیلہ نہیں جو اینکوں کی مثالوں سے بنایا جائے، وہ وسیلہ نہیں جو چھتوں کی مثالوں سے بنایا جائے، وہ وسیلہ نہیں جو وزیروں بادشاہوں کی مثالوں سے بنایا جائے. بادشاہ کو ملنا ہو تو وزیر کو درمیان میں لانا پڑتا ہے، جس چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کو درمیان سے لانا پڑتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. رب چھت کے برابر ہے، رب خالق ہے، رب مالک ہے، وہ اپنے بندوں کو سنتا ہے. اس نے وسیلہ بتایا، جائز بھی بتایا، حرام بھی بتایا. یہ جائز ہے، یہ حرام ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وہ ہے کیا؟ تفصیل ساری حدیث میں موجود ہے. نیک اعمال اللہ کے سامنے ہم پیش کریں، یا اللہ یہ میری نیکی میں نے تیری رضا کے لیے کی ہے. نیک اعمال، اللہ کی صفات کا وسیلہ، یا اللہ تو رزاق ہے مجھے رزق عطا کر دے. اللہ کی صفات کا وسیلہ، اللہ کی اچھی صفات جو اللہ کی عظیم صفات ہے ان کا وسیلہ. نیک عمل کا وسیلہ، کسی زندہ نیک آدمی کے پاس جانا، بزرگ کے پاس جانا، جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری کی 1010 نمبر حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سے دعا کرواتے ہیں، ان کے کسی زندہ نیک آدمی سے دعا کروانا، یہ ہے وسیلہ. اور اس کے ساتھ اپنے عقیدے کی حفاظت، اپنے بچوں کے عقیدے کی حفاظت. ایسا عقیدہ نہیں جو بلیوں سے ڈرنے والا ہو، ایسا عقیدہ نہیں جس میں جوتے ٹوٹے ہوئے ہمارے مشکل کشا بن جائیں، ایسا عقیدہ نہیں کہ گھر میں تھوڑی سی گڑبڑ دیکھی اپنا ایمان، اپنا عقیدہ کسی بابے کے ہاتھوں میں بیچنے کے لیے چلے جائیں، کسی بنگالی بابا کو. وہ پھر اس حدیث پر غور کریں جو اخبار مکہ میں 146. منظر کیا ہے کہ خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور اس بت کو گرانے لگے ہیں. یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ آتی ہے اس واقعہ سے، بت کو گرانے لگے، وہ عورت نکلی، اریانہ تو ننگی ہے، سوداؤ کالے رنگ کی ہے، ناشیدۃ الراس، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اور چیخ رہی ہے، شور ڈال رہی ہے. آپ ذہن میں نقشہ لے کے آئے، کتنی بڑی آج کا مسلمانوں سے چڑیل اختیار سمجھ کے کتنے بنگالی بابوں کے پاس جائے، کتنے تویزوں کو اختیار کرے، لیکن وہ ڈولے نہیں وہاں پر، وہ ڈگمگائے نہیں وہاں پر، وہ لرزے نہیں وہاں پر، وہ کانپے نہیں وہاں پر، وہ ڈرے نہیں وہاں پر. کیوں؟ عقیدہ حق سچ والا، رب پر ایمان والا ان کے سینے میں نبی سے انہوں نے پڑھا ہوا ہے، نبی سے سیکھا ہوا ہے. جب عقیدہ قرآن و سنت کا ہوتا ہے بندہ اتنا مضبوط ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس زندگی کے واقعے سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے. بعض دفعہ باطل چیزوں کی تھوڑی بہتی چیزیں سامنے آتی چلی جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باطل میں وہ شیطانیت کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، وہ واقعہ ہی لوگوں کی تقدیریں بدلنے کے اثرات ہیں. آخری طور پر اقتضاء الصراط المستقیم امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے. ان کی زندگی میں ایک کیس آیا ان کے پاس، بہت بڑے عالم دین تھے، تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم المعروف ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی. اقتضاء الصراط المستقیم، ان کے پاس کیس آیا کہ کوئی بڑا گندے قسم کا کوئی بندہ تھا، وہ مرا ہے، تھا وہ اہل کتاب میں سے کوئی یہودی یا نصارہ. ان کے اندر اس کی بڑی عزت، بڑا رسپیکٹڈ پرسن تھا، بڑا معزز تھا، لوگ اسے بڑا نیک سمجھتے تھے. وہ مر گیا، اس کا دربار مزار اس کی شکل بن گئی. اب وہاں پہ یہ بات معروف ہو گئی کہ کسی کا جانور بیمار ہو، کسی کا جانور بیمار ہو جائے اور اسے جانور کا جو نظام نظام خراب ہو جائے اور اس کا پخانہ کرنے کا جو جانور کا سسٹم ہے وہ متاثر ہو جائے، تو وہ اعتدال سے نکل جائے، اسے وہاں پہ لے جاؤ،
وہاں پہ وہ شفا یاب ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنے جانور لے جانے لگے، یکے بعد دیگرے لائنیں لگنے لگی، اور واقعتاً وہاں پہ اکثر جانور ٹھیک ہونے لگے۔ یہ کیس، یہ مقدمہ لے کے کوئی تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ کے پاس آئے رحمہ اللہ تعالی۔ ابن تیمیہ بہت بڑے عالم دین تھے، ساری چیزوں پر غور و فکر کیا، تفکر و تدبر کیا، تعلیم و تعلم کی روشنی میں جب دیکھا، ایک بات انہیں سمجھ آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قبر والے کو عذاب ہوتا ہے تو اس بخاری کی حدیث، جب قبر والے کو عذاب ہوتا ہے اس کے عذاب کی اور اس کی تکلیف جو عذاب کی ہوتی ہے، چیخوں کی یا جو بھی درد آہو بقا اس کی ہوتی ہے، لا یسمع کل شیء، دنیا کی ہر چیز سنتی ہے، الا الثقلین، سوائے جنوں کے اور انسانوں کے۔ اگر یہ بھی سنتے تو شاید اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیتے۔ تو اب انہیں سمجھ آئی، وہاں پہ ان کا لے کے جاؤ، لے کے گئے جانوروں کو، ان کو شفا مل جاتی ہے۔ اب امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا انسانوں کو لے کے جاؤ، جس انسان کا نظام نظام خراب ہو، پیچش کی تکلیف میں مبتلا ہو، وہاں پہ اسے لے کے جاؤ۔ اسے لے کے گئے، ان میں سے کسی کو، کئی بندوں کے ساتھ تجربہ کیا، کسی بندے کو شفا نہیں ملی۔ اب امام ابن تیمیہ نے انہیں مسئلہ سمجھایا کہ یہ رب کا دشمن، رب کا باغی ہے، اس عذاب کی وجہ سے جانور ڈرتے ہیں اور ان کی حالت سدھرنے لگتی ہے، لیکن انسانوں میں سے کسی کو وہاں پہ فائدہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ بعض دفعہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور ہم کمزور عقیدے والے، چونکہ ہمارا قرآن پر اور عقیدے کے حوالے سے حدیث پر اعتماد کم ہوتا ہے اور ہماری خرابیاں بگڑتی اور بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ سب سے بنیادی، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہے، اسی کی بنیاد پر نجات ہے، اسی کی بنیاد پر کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ سے توفیق اور دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدے کی سمجھ دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔